کانوں میں بھی پہن رہے ہیں بعض بعض لڑکے تو کانوں میں ناک میں اور پہن لو پورے ہی بنو نا بننے ہو تو. اور میری ماں بہنوں تم بھی سنو کثیر تعداد میں بیٹھی اور کوئی اٹھ کے نہ جائے میری تقریر میں. تھوڑی سی تقریر موضوع خشک تو ہے مگر میرے بھائی ہم سب مزے مزے کی تقریر ہے تم سے اچھل کود کے خوب نعرے لگوا لیں گے تو یہ باتیں کون بتائے گا. ہماری بھی بڑی سخت پکڑ ہوگی قیامت میں. یہی مت مانو کہ تمہاری ہوگی تم سے زیادہ ہماری ہوگی کہ تمہیں اسٹیج بھی دیا تھا تمہیں مائک بھی دیا تھا تمہیں بستی والوں نے بلایا بھی تھا. یہ بتا تو جنت جنت بتا کے آ گیا تو نے جہنم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا. یہ بھی تو ہم ہی بتائیں گے میرے بھائی. یہ بھی تو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور تمہیں مزہ آئے نہ آئے لیکن حق بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور میری ماں بہنوں اگر اللہ نے تمہیں زیور دیا ہے پہلے ایک مسئلہ سن لو ماں بہنیں بھی اور مرد سب سن لیں. عورت کو زیور پہننا جائز ہے مرد کے لیے سونا چاندی کا کچھ بھی پہننا جائز نہیں ہے علاوہ ایک انگوٹھی کے. یہ جو وہ نوجوان لڑکے چینے پہنے گھوم رہے ہیں گھومو چینے پہن کے قبر میں بے چین رہو گے. یہ جو چینے پہن کے گھوم رہے ہو نا دنیا میں تو چینے پہن رہے ہو قبر میں بے چین رہو گے. یہ جو کڑے پہن رہے ہو ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں اور بریسلیٹ اور جنہیں کیا کیا کانوں میں بھی پہن رہے ہیں بعض لڑکے تو کانوں میں ناک میں اور پہن لو پورے ہی بنو نا بننے ہو تو کانوں. ارے میں غلط نہیں کر رہا ہوں کانوں تک میں پہننے بھائی تو پھر کرو تو پورا ہی نہ کرو ناک ہی تو رہ گئی ہے اس میں اور پہن لو. اور بھولے ٹولے بھی بھولے جو ہوتے ہیں وہ بھی چھدوا لو اوپر والے جو چھوٹے چھوٹے پورا نہ کرو شوق کر رہے ہو تو. ہم تو الحمدللہ دیکھو داڑھی ہے تو پوری رکھ لی ٹوپی بھی اوڑھ لی کرتا پجامہ پہن لیا بنے تو پورے بنے ہے نا. عجیب معاملہ ہے یار میرے بھائی. مرد کے لیے کوئی زیور جائز نہیں علاوہ ایک انگوٹھی کے. ارے یہ تقریریں بھی لگ رہا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ انعام دے رہے ہو آپ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بھئی اب ہم نے تو یہ مزاج بنا لیا کہ اصلاح کرنی ہے قوم کی چاہے دو ہی لوگ جلسے سے اصلاح حاصل کر کے اٹھیں بس اپنی بخشش کا ذریعہ تو یہی ہے. بات بھائی روزی رازق کے ہاتھ میں اللہ کا کام ہے دینا بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. بندہ عبد الرزاق ہو سکتا ہے رزاق تو اللہ ہی ہے. مرد کے لیے کوئی زیور نہیں. توجہ فرمائے اور میں آپ کو بتا دوں میرے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی والے نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی. میں بتاتا ہوں مرد کے لیے کیا کیا جائز ہے. نواب رامپور کو شوق اٹھا یار بڑے مولانا بریلی میں بڑے ان کے جلوے ہیں اور بڑے ان کے یار نام روشن ہے. کوئی انہیں کہتا ہے مجدد کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت لاؤ دعوت کر دو. نواب رامپور نے دعوت کر دی سرکار اعلیٰ حضرت کی. سرکار اعلیٰ حضرت نے سفر بہت کم کیے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ میرے رامپور کو اعزاز حاصل ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رامپور کے مہمان بنے ہیں. مہمان بنے ہیں رامپور کے سرکار اعلیٰ حضرت. سرکار اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تو آپ نے دعوت قبول فرمائی اور قبول فرما کے رامپور تشریف لائے. نواب تو نواب تھا بھئی اپنے وقت کا. رامپور جیسا نواب بھی شاید کہیں نواب ہو. انگریزوں نے ہر جگہ حکومت کی تھی مگر رامپور میں انگریزوں کی حکومت نہیں تھی. یہ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نواب رامپور انگریزوں کو ٹیکس دیتا تھا اور کہتا تھا بھئی تمہاری نہیں چلے گی میری. نواب میں ٹیکس لے لو. ٹیکس دیتا تھا لیکن نوابیت اس کی برقرار تھی. اور لوگوں سرکار اعلیٰ حضرت کے لیے اس نے اعزاز میں چاندی کی کرسی بنوائی. بریلی کے بڑے مولانا آئیں گے تو میرے دربار میں جب میرا تخت لگا ہوگا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے لیے چاندی کی کرسی پیش کروں گا اور چاندی کی کرسی پہ بٹھاؤں گا تاکہ ان کے شایان شان استقبال ہو جائے. بھئی سید صاحب کو بلایا آپ نے صوفہ دیا, مجھے بلایا صوفہ دیا, علماء کے لیے ممبر شریف بنایا. آپ شایان شان استقبال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ اپنا مہمان آتا ہے آپ قالین بچھاتے ہیں, چادر بچھاتے ہیں, تکیہ لگاتے ہیں. بھائی کرتے نہیں کرتے؟ اب وہ نواب تھا اس نے چاندی کی کرسی بنوا دی. وہ چاہتا سونے کی بھی بنوا دیتا, موڈ میں چاندی کی آ گئی چاندی کی بنوا دیا. اور نواب رامپور تو بڑا شوقین گزرے. یہ بات کے نواب تو بڑے گزرے. آپ کبھی جا کر کے دیکھنا انہوں نے تو بھائی پورے ہیرے سونے چاندی کی مورتیاں تک بنوا دی تھی.
ابھی بھی رضا لائے بریلی میں کھڑی ہیں وہ تصویریں کھڑی ہیں, مجسمے کھڑے ہیں, کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے, کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے. اصل میں انہوں نے یہ مجسمے بنواتے تھے, کسی کی آنکھ ہیرے کی لگوا دی, کسی کی انگلی سونے کی ہیرے کی لگوا دی, اور جب یہ بھاگے وہاں سے چھوڑ کر کے اس کو تو وہ لے گئے کاٹ کے اتنا اتنا جتنا تھا. ہیرا تھا ہیرا نکال لیا, سونا تھا سونا لے گئے. وہ مجسمے آج بھی کھڑے ہیں رضا لائے بریلی میں. اللہ اللہ سرکار اعلی حضرت لوگوں بریلی سے رامپور تشریف لے آئے, آ گئے رامپور تشریف لے آئے. دربار سج جائے, آپ لوگ بیٹھے نا ایسے سب درباری بیٹھے, تخت لگا ہے, تخت پر نواب بیٹھا ہے, اب برابر میں چاندی کی کرسی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی کرسی رکھی ہے. سرکار اعلی حضرت تشریف لائے, پھولوں سے استقبال کیا گیا, نعروں سے استقبال کیا گیا, خیر مقدم کیا گیا. جلسے میں آنے والوں کرسی خالی پڑی ہے, سرکار اعلی حضرت سے اشارہ کیا گیا, بریلی کے بڑے مولانا تمہارے لیے کرسی پڑی ہے, کرسی پہ بیٹھ جائے. اعلی حضرت زمین پہ بیٹھ گئے, کرسی پہ نہیں بیٹھے. نواب نے کہا حضور یہ کرسی چاندی کی آپ کے لیے ہے, زمین پہ کیوں بیٹھے؟ اعلی حضرت نے فرمایا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونا چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے. نعرہ تکبیر, زور سے بولو. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. اس لیے میں نے چاندی کی کرسی استعمال نہیں کرنا. میں زمین پر بیٹھ سکتا ہوں, میں ننگی زمین پر بیٹھ سکتا ہوں, میں قالین پر بیٹھ سکتا ہوں, مگر تیری چاندی کی کرسی میں نہیں بیٹھوں گا, اس لیے کہ میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے, اس لیے نہیں بیٹھوں گا. یہ ہے بریلی کا احمد رضا, اسی کو تو کہتے ہیں اعلی حضرت. ہاں کوئی اور مولانا ہوتا تو کہتا سبحان اللہ کرسی بھی بہت اچھی, اور نواب صاحب نذرانے میں چکر میں مت پڑیے, کرسی دے دی ہمیں, ہے نا, ہمارا تو کام اسی میں ہو جائے گا, بس سمجھ رہے ہیں, اب اسی میں اپنا کام ہو جائے گا. مگر یہ سرکار اعلی حضرت ہے, اسی لیے تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے, بریلی کے احمد رضا کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے.